اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتے ہیں۔ عید قربان یا عید الاضحیٰ تمام ناظرین کو مبارک ہو۔ پروردگار عالم نے عید الاضحیٰ یا عید قربان کو تمام عالم اسلام کے لیے بطور عید قرار دیا ہے۔ اس عید کو جو مسلمانوں کی بڑی عید مانی جاتی ہے، اس کو عید قربان بھی کہا جاتا ہے۔ قربان یعنی اللہ سے قریب ہونے والی عید، کہ آدمی اپنے نفس کی پاکیزگی اور نیت کی پاکیزگی کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ دوسرا نام اس عید کا عید الاضحیٰ کہا گیا ہے۔ اضحیٰ ضحیٰ کی جمع ہے۔ ضحیٰ سورج جب صبح کو نکلتا ہے اور جو سورج چڑھتا ہے تو اس ٹائم کو ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے عید قربان کی نماز کا وقت سورج چڑھنے کے بعد سے لے کر ظہر سے پہلے ہے۔ یہ قربانی در حقیقت اور یہ عید در حقیقت انسان کی نیت اور انسان کے خلوص کا امتحان ہے۔ ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں یا خدا کی اطاعت کرتے ہیں، اس کا پروردگار عالم نے بطور عید قربان عید الاضحیٰ کے نام پر امتحان لینا چاہا ہے۔ عید کا پیغام، عید قربان کا پیغام انسانیت کا پیغام ہے، شرافت کا پیغام ہے، ملنساری کا پیغام ہے، بھائی چارگی کا پیغام ہے، اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کا پیغام ہے، پوری دنیا کے لیے پیغام ہے یہ۔ اگر آپ اس چیز پر غور کریں کہ یہ قربانی جو پروردگار عالم نے بطور عید مسلمانوں کے لیے قرار دی ہے، عید قربان یا عید الاضحیٰ، اس کے اگر آپ سابقہ تاریخ کو دیکھیں تو بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پروردگار عالم نے اس دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا، اور ساتھ ساتھ آپ کے دو بیٹے ہیں۔ دو بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام ہے قابیل اور ایک کا نام ہے حابیل۔ مسئلہ قربانی کا ہے، خدا کی راہ میں تم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہو یا حکم خدا کو آگے رکھتے ہو۔ اس کی قربانی کا مسئلہ ہے، دونوں بھائیوں نے خدا کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ جو تاریخ نے ہم سے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ حابیل کے پاس اور قابیل کے پاس بہت ساری بھیڑیں تھیں، ان کے یہاں بھیڑوں کا کاروبار ہوتا تھا، اور پروردگار عالم نے اپنا پیغام جناب آدم کے ذریعے دونوں بیٹوں کو پہنچایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اپنی مرضی سے کوئی قربانی پیش کرو، کوئی ہدیہ کو نذرانہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرو۔ جس کا نذرانہ خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا وہ اللہ کا قریبی بندہ ہوگا اور وہ حقدار ہوگا۔ جناب قابیل نے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، قربانی کے طور پر بہترین نسل کا دمبا خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اس کے مقابلے پہ قابیل نے گیہوں کی معمولی بالیوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا۔ پروردگار عالم نے حابیل کی قربانی کو پیش کر لیا، قبول کر لیا، اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حابیل کی قربانی دینے میں اخلاص عمل شامل تھا، نفس کی پاکیزگی شامل تھی، خواہشات نفسانی سے پرے انہوں نے اس عمل کو انجام دیا تھا، اور قابیل کے نفس میں پاکیزگی نہیں تھی، اس نے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے اس عمل کو انجام دیا۔ دونوں کی قربانی تاریخ میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ قربانی خالی قربانی نہیں ہے، پروردگار عالم نیتوں کا امتحان لیتا ہے۔ جب آدمی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی اطاعت کر رہا ہے۔ جب وہ نفس کی اطاعت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی اطاعت سے دور ہو گیا، اور جو خدا کی اطاعت سے دور ہو جاتا ہے، پروردگار عالم اس کے دل میں ہدایت کا نور نہیں پیدا کرتا ہے۔ دوسرا مسئلہ،
جو ناظرین کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سوال یہ سامنے آتا ہے کہ یہ قربانی جو عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ اس فلسفے کو اور اس قربانی کی وجہ کو ہم سب کو پہچاننا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ زمانہ وہ ہوتا ہے کہ جب دنیا کے بہت سے مسلمان اپنے حج کے فریضے کو انجام دینے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اور کہ 9 ذی الحجہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن بہت سے مومنین دعائے عرفہ کی قرأت کرتے ہیں۔ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی عظیم الشان دعا ہے، اس میں خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کا طریقہ، خدا سے مناجات کا سلیقہ، استغفار کا طریقہ، خدا کی عبادت اور خدا کی اطاعت کا واقعی سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ 9 تاریخ کو جب آدمی استغفار کے ذریعے خدا کی عبادت کو، سلیقے کو اور اطاعت کے فریضے کو جان لیتا ہے، اس سے اگلا دن 10 ذی الحجہ روز عید قرار دیا ہے، یعنی انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے، سلیقے بندگی انسان کے وجود میں آ جاتا ہے، تب پروردگار کہتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں قربانی کرو۔ ظاہر ہے کہ جو حج کے زمانے میں لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو سرزمین منا پر ان پر واجب ہے کہ وہ مناسک حج کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں دمبے کی قربانی پیش کریں، ان کے لیے واجب ہے۔ لیکن جو لوگ حج کے موقع پر حج میں شامل نہیں ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، اپنے شہر میں ہیں یا اپنے ملک میں ہیں، ان پر قربانی واجب نہیں ہے چونکہ وہ حج میں نہیں ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنے گھر پہ ان کے لیے مستحب ہے، ایسا مستحب ہے کہ اس مستحب پر زور دیا گیا ہے کہ ہر آدمی قربانی پیش کرے اور اپنے نفس کی طہارت کا ثبوت خدا کی بارگاہ میں پیش کرے۔ پروردگار عالم نیت کو دیکھتا ہے، پروردگار عالم نفس کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے کہ اس کی نیت کتنی پاک ہے، اس عمل کو کس لیے انجام دے رہا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے مقابلے پر قربانی نہیں کرنا چاہیے، یہ تو عمل ہے، اصل مسئلہ خود ہماری نیت کا ہے کہ اس عمل کو ہم خدا کی بارگاہ میں کس نیت سے انجام دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ حج کے موقع پر نہیں ہیں ان کے لیے قربانی کا مسئلہ مستحب مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ تہوار اور رسم کے طور پر بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو قربانی پیش کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں یہ رسم اور تہوار کے طور پر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس قربانی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے۔ خداوند عالم جناب ابراہیم کو حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں ذبح کرو۔ باپ اور بیٹے کا مسئلہ ہے، باپ کا دل ہے ان کے پہلو میں اور بیٹا ہے سامنے، پروردگار کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو میری بارگاہ میں پیش کرو۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کرنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری نیت میں کتنا خلوص ہے، تمہارے دل میں کتنی پاکیزگی ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کر سکتے ہو یا نہیں۔ جب حکم خدا کی بنا پر جناب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر سرزمین منا پر پہنچے اور جب آپ نے حکم خدا اور مرضی خدا کی خاطر چھری چلائی اور آنکھوں سے پٹی جب کھولی تو آپ نے دیکھا کہ بیٹا زندہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے بجائے دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ یعنی پروردگار عالم کو جناب ابراہیم کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اخلاص اتنا پسند آیا، آپ کے دل کی پاکیزگی کا اثر یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے اس خلوص کے بدلے بیٹے کو بچا لیا اور اس کی جگہ پر دمبا قربان ہو گیا۔ تو پروردگار نے کہا قرآن حکیم میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ،
ابراہیم ہم نے اس کا بدلہ یہ قرار دیا ہے کہ آپ کی یہ قربانی ذبح عظیم کہلائے گی اور قیامت تک آنے والی نسلوں میں اس کی یاد اور اس کی یادگار باقی رہے گی۔ جناب ابراہیم خلوص سے نیت کی بنا پر خدا کی بارگاہ میں اتنے قریب ہوئے کہ پروردگار عالم نے ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا۔ خلیل اللہ ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے بہت سے ان کے امتحانات لیے ہیں اور امتحان کے بدلے میں اللہ نے ان کو امتحان کے بعد ان کو انعام سے نوازا ہے۔ کہیں پروردگار عالم نے ان کو امامت کا عہدہ بھی دیا ہے۔ ایک پروردگار عالم نے ان کو یہ انعام دیا کہ ان کو خلیل بنایا، خلیل اللہ کے نقم سے ان کو یاد، یعنی اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب۔ اور دوسرا پروردگار عالم نے جب اتنا عظیم الشان ان کا امتحان لیا تو امتحان لینے کے بعد پروردگار عالم نے ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ امامت کی عہدے سے بھی سرفراز فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیت میں خلوص تھا۔ اسی قربانی کی یاد آج ہم مناتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عید قربان یا عید الاضحیٰ ٹھیک ہے ہماری مذہبی عید ہے، ہماری دینی عید ہے، لیکن اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اس قربانی کا میسیج پوری دنیا میں ایسا جائے کہ جہاں سے یہ احساس پیدا ہو کہ اس قربانی کے نتیجے میں انسان اپنے پروردگار کو پہچانے، قربانی کی اہمیت کو سمجھے سامنے والا۔ اور ایک مسئلہ ہمارے سامنے عید قربان یا عید الاضحیٰ یا بقرعید کے طور پر نماز عید قربان کا ادا ہے۔ یہ نماز بھی سارے مسلمان پڑھتے ہیں، اس نماز کا بھی پیغام ہے۔ نماز قربانی سے الگ مسئلہ ہے۔ جو مسلمان خدا کی بارگاہ میں بطور قربانی دمبا یا بکرا یا دوسری چیزیں ذبح کرتا ہے نیت کی پاکیزگی کے ساتھ، دل کی پاکیزگی کے ساتھ، یہ الگ موضوع ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ نماز عید قربان کا ہے۔ وہ نماز مستحب نماز ہے۔ جب آدمی اس نماز میں جاتا ہے اور اب دل کی پاکیزگی کے ساتھ، اس کا ظاہر بھی پاک ہے کہ وہ پاک لباس پہن کے جا رہا ہے، اس کی نیت بھی صاف ستھری ہے کہ اس نے خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کی ہے۔ اب وہ کہاں جا رہا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر۔ یہ نماز 2 رکعت نماز خاص طریقے سے پڑھی جاتی ہے، یہ عام نماز نہیں ہے، اس میں خاص سورے بھی ہیں اور خاص قنوت بھی ہیں کہ جس میں پڑھنے والا خدا کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے وَجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا، پروردگارہ تو نے اس دن کو دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے بطور عید قرار دیا ہے۔ پروردگار سارے مسلمانوں کے لیے اس روز کو، اس دن کو روز عید قرار دیتا ہے۔ اور جب آدمی اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز عید پڑھتا ہے تو عید کے بعد 2 خطبے بھی مستحب ہیں۔ ان خطبوں میں قربانی کے احکام بیان ہوتے ہیں، فلسفہ قربانی بیان ہوتا ہے، قربانی سے متعلق جملہ مسائل کا بیان ہوتا ہے، جس میں آدمی اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ ہماری قربانی، یہ ہماری عید الاضحیٰ یا عید قربان اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور اس کا پیغام، اس کا میسیج ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والا اس بات کو محسوس کرے کہ واقعاً یہ عید کا پیغام انسان کی نیت کا امتحان ہے، انسان کی دل کی پاکیزگی کا امتحان ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے سال میں 2 بڑی عید ہوتی ہیں مسلمانوں کی۔ ایک ماہ رمضان کے بعد عید الفطر کے طور پر منائی جاتی ہے۔ عید الفطر کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آدمی نماز عید الفطر پڑھنے سے پہلے صدقہ نکالے، جسے زکوٰۃ فطرہ کہتے ہیں۔ فطرے کی رقم نکالے کہ وہ ماہ رمضان میں روزوں کے قبول ہونے کی ضمانت ہے۔ یہ مسلمانوں کی بڑی عید ہے۔ عید الفطر کے بعد جو سب سے بڑی عید ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے وہ ہے عید قربان۔ جیسے عید الفطر کا پیغام امن و امان، انسانیت، شرافت، ملنساری، بھائی چارگی کا پیغام ہے،
اسی طرح سے عید قربان کا پیغام بھی بھائی چارگی، ملنساری اور ایک دوسرے کے ساتھ مسالمت آمیز زندگی کا لاجواب پیغام ہے۔ یہ نورانی پیغام مذہب کے حدود سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے کہ عید قربان، عید الاضحیٰ، یہ تہوار یا یہ عید کا پیغام مسلمانوں سے مخصوص ہے، جانتے ہیں، لیکن عید کا پیغام اور عید قربان کا میسیج دنیا کے ہر انسان سے متعلق ہے، کیونکہ انسانیت اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ انسان کے اندر ملنساری کی صفت ہونا چاہیے، بھائی چارگی پوری دنیا میں عام ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مسالمت آمیز زندگی گزارنا، ایک دوسرے کی پریشانی کو سمجھنا، ایک دوسرے کے کام آنا، دلوں سے اگر دشمنی ہے دشمنی کو نکالنا، ایک دوسرے کی پریشانی کو سمجھنا اور خدا کی بارگاہ میں ایک ہو کر اکٹھے ہونا، یہ اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ مسالمت آمیز زندگی کو ترجیح دے۔ آج کی دنیا میں کہ جہاں ہر آدمی طاقت اور پاور کی لڑائی لڑ رہا ہے، جہاں انسان کے لیے اپنا فائدہ اور اپنا نفع سب سے آگے رہتا ہے، ایسی حالات میں اور ایسی دنیا میں پیغام اس بات کا جانا چاہیے عید قربان کے طور پر کہ ہم جو عید قربان منا رہے ہیں اس کا پیغام یہ ہے کہ انسان کو ایک دوسرے کے لیے کام آنا، انسانیت اور شرافت کا پیغام پہنچانا، اس سے دنیا میں صلح و صفا کا پیغام جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر آج کی دنیا کو صلح و صفا اور محبت کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں اختلاف پایا جاتا ہے، جنگ پائی جاتی ہے، یہ سارے مسائل اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اس بھری دنیا میں ہمیں اس بات کا پیغام دینا ہے کہ ہم قربانی دے کر سامنے والے انسان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اپنے دل کی پاکیزگی کا خیال رکھو، تمہارا دل کینے سے، نفرت سے، دشمنی سے پاک ہونا چاہیے، اور اس پروردگار عالم سے اس بات کی دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم انشاءاللہ دنیا کے ہر انسان کو صلح و صفا کا پیغامبر بنا دے۔ سماج میں یا آج کی دنیا میں کہ جس ملک میں بھی، جس جگہ پہ بھی، جس شہر میں بھی مسلمان آباد ہیں، ان کو اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ اس قربانی کا پیغام کسی مذہب اور کسی دھرم کے مقابلے پر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم تمہاری قربانی اور تمہارے معاشرے کی ان حالات اور مسائل کو نہیں دیکھتا، تم کس حالت میں زندگی گزار رہے ہو، تم نے قربانی کیسے پیش کی ہے، نہیں، پروردگار عالم تمہاری نیتوں کا امتحان لیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی قربانی پیش کرتا ہے، اس کی قربانی کا مقصد اور اس کی نیت پاک نہ ہو، ظاہر ہے کہ ایسی قربانی کا فائدہ کیا ہے؟ آدمی خالی پیسے خرچ کرے، آدمی دوسروں کو دکھاوے کے لیے کوئی کام انجام دے، اس کی نیت اس بات کی نہ ہو کہ یہ قربانی میں اس لیے پیش کر رہا ہوں چونکہ پروردگار عالم نے مجھے حکم دیا ہے، میں قربانی اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ خدا کی مرضی اس سے حاصل ہو، میں قربانی اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، میں قربانی اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ پوری دنیا کے ہر انسان کو میں اس بات کا پیغام دے سکوں کہ ہمارا مذہب دوستی کا طلبگار ہے، صلح و صفا کا طلبگار ہے، ہم جنگ سے، خوریزی سے اور لڑائی سے بہت دور ہیں۔ پروردگار عالم جس طرح قربانی کرنے والے کی نیت کو دیکھتا ہے، اسی طرح اپنی حیثیت کے مطابق تم قربانی پیش کرو، جس کی جو حیثیت ہے وہ قربانی پیش کرے۔ ظاہر ہے کہ 10 ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ روز عید ہے، اس سے پہلے 9 ذی الحجہ روز عرفہ کہا جاتا ہے جو عظیم الشان دن ہے۔
اس دن سرزمین منا پر سارے حاجی اکٹھا ہوتے ہیں اور اکٹھا ہونے کے بعد بارگاہ پروردگار میں راز و نیاز کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں۔ ابھی عید کا دن نہیں آیا، عید کا دن اگلا دن ہے۔ خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہیں، بہت سے اعمال ہیں، دعائیں ہیں، استغفار ہیں، نمازیں ہیں۔ آدمی اس دن دعائیں کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ روز عرفہ پروردگار عالم مرد مومن کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا اس سے پہلے کہ اس دن امام حسین علیہ السلام کی دعا ہے دعائے عرفہ، جس کو پڑھنے کی 9 ذی الحجہ کو بہت تاکید کی گئی ہے۔ پڑھنے والا اگر خالی اس دعا کا ترجمے کا خالی مطالعہ کر لے، ترجمہ خالی پڑھ لے، تو اس کو معلوم ہو کہ خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز اور مناجات اور دعائیں استغفار پڑھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ دعائیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے دل کو پاک کرتی ہیں، اس بات کے لیے آمادہ کرتی ہیں کہ جب خدا کی بارگاہ میں تم حاضر ہو رہے ہو تو اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بناؤ، اپنی نیت کو پاک رکھو۔ جب خدا کی بارگاہ میں آؤ، جب 9 ذی الحجہ کو یہ دعائے عرفہ پڑھ کر، اعمال پڑھ کر، دعائیں پڑھ کر، راز و نیاز کر کے خدا کی بارگاہ میں مناجات کر کے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے اور دن گزر جاتا ہے، تو شب 10 ذی الحجہ آتی ہے جو شب عید قربان ہے۔ اس کی بھی بہت اہمیت ہے۔ تم خدا کی بارگاہ میں جب قربانی دینے کے لائق ہو جاؤ تب یہ قربانی پیش کرو اور خدا کی بارگاہ میں خدا سے قریب ہو، تاکہ خدا تمہاری قربانی کو قبول کرے اور دنیا و آخرت میں تمہارے لیے نجات، سعادت اور کامیابی کا راستہ فراہم ہو۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اخلاص کے ساتھ ہر کام کو انجام دیں اور ہمارے عمل کا مقصد صرف ذات الہی، مرضی الہی اور حکم الہی قرار پائے۔ انشاءاللہ خداوند عالم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں عید قربان کے صحیح معنوں میں اور صحیح مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک بار پھر ہم ناظرین کی خدمت میں اس عظیم الشان عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور پوری دنیا کے لیے امن و امان کا پیغام دیتے ہیں، صلح و دوستی کا پیغام دیتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ عید سب کو مبارک ہو۔ سب انشاءاللہ اس خوشی میں شریک ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آنے والا زمانہ ہر انسان کے لیے بھائی چارگی، محبت اور ملنساری کا پیغام ثابت ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔